بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات ابواب اصطلاحات حصہ سوم۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم خاصیات ابواب سے متعلق چند اصطلاحات پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج کے سبق کے اندر ہم مزید کچھ اصطلاحات کو پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلی اصطلاح ہے بلوغ۔ بلوغ لغت کے اندر پہنچنے کو کہتے ہیں، اور علم الصرف کی اصطلاح کے اندر کسی چیز کا ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، یا کسی چیز کا ماخذ کے مرتبے کو پہنچنا۔ ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، یا ماخذ کے مرتبے کو پہنچنا۔ اس اعتبار سے بلوغ کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت بلوغ زمانی، جیسے اصبح زید، زید صبح کے وقت پہنچا، یہاں ماخذ صبح ہے۔ اب فاعل جو ہے وہ ماخذ جو کہ زمانے سے متعلق ہے اس میں پہنچا، یعنی اس وقت میں پہنچا۔ اور دوسرا ہے بلوغ مکانی، جیسے اعرق زید، زید عراق پہنچا، یہاں ماخذ عراق ہے۔ اب عراق جو ہے وہ مکان ہے، ماخذ جب مکان ہے تو فاعل وہ جب ماخذ میں پہنچا تو گویا وہ مکان میں پہنچا، اس لیے ہم اس بلوغ کو بلوغ مکانی کہتے ہیں۔ پہلے میں وہ زمانے میں پہنچا تھا تو ہم نے بلوغ زمانی کہا، یہاں مکان میں پہنچا تو ہم نے ماخذ کے مکان ہونے کی وجہ سے بلوغ مکانی کہا۔ اور تیسری صورت ہے بلوغ عددی۔ مثال دیکھیے، عشرۃ الدراہم، دراہم 10 تک پہنچ گئے۔ اب یہاں پر پہنچنے والی چیز جس کو ہم فاعل بھی کہہ سکتے ہیں وہ دراہم ہے، اور ماخذ جو ہے وہ عشرۃ ہے، یعنی عدد ہے۔ اب جب ماخذ عدد ہے تو ہم نے فاعل کا یا دراہم کا ماخذ میں جو کہ عدد ہے اس میں پہنچنے کی وجہ سے ہم نے اس کو بلوغ عددی کہا۔ تو آسان بات یہ ہے کہ اگر ماخذ زمانہ ہے تو ہم اس پہنچنے کو فاعل کے یا کسی چیز کا اس میں داخل ہونے کو بلوغ زمانی کہیں گے، اور اگر مکان ہے تو بلوغ مکانی کہیں گے، اور اگر عدد سے متعلق ہے ماخذ تو ہم اس کو بلوغ عددی کہیں گے۔ تو یہ تھی تفصیلات بلوغ کی۔ آئیے اگلی اصطلاح پڑھتے ہیں۔ مبالغہ۔ فعل میں مبالغہ یعنی معنی کی زیادتی ہونا، اور فعل ہی ماخذ کہلاتا ہے۔ جیسے اسود اللیل، رات خوب سیاہ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو خوب کا لفظ ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، اور مبالغہ جو ہے وہ ماخذ کے اندر یعنی فعل کے اندر کالا ہونا، سیاہ ہونا اس میں پایا جا رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے مبالغہ۔ اگلی اصطلاح ہے وجدان۔ فاعل کا مفعول کے اندر صفت ماخذ پانا، یعنی فاعل جو ہے وہ مفعول کے اندر وہی صفت پا رہا ہے جو ماخذ کی ہے، یا جو فعل کی یا اسم جو بھی وہاں پہ ماخذ ہوگا اس کی ہو۔ مثال دیکھیے، استکرمت بکرن، میں نے بکر کو بزرگی والا پایا۔ اب ماخذ ہے کرمن، جس کا معنی بزرگی ہے، مدلول ماخذ میں لکھا ہوا ہے۔ اب فاعل نے یعنی متکلم نے مفعول یعنی بکر کے اندر بزرگی کو پایا جو کہ اس فعل کا ماخذ ہے۔ تو جب فاعل مفعول کے اندر صفت ماخذ پائے تو ہم اس کو وجدان کہیں گے۔ اگلی اصطلاح ہے حسبان۔ حسبان لغت میں گمان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو فاعل کا مفعول کو ماخذ سے موصوف گمان کرنا، یعنی ماخذ سے منسلک اور متصف گمان کرنا۔ مثال دیکھیے، استعظمتہ، میں نے اسے بڑا گمان کیا۔ اب
ماخذ کیا ہے؟ عظمتن، بڑائی، مدلول ماخذ. اب فاعل کون ہے؟ متکلم، بات کرنے والا. اور مفعول کون ہے؟ غائب، ضمیر، جس سے متعلق بات کی جا رہی ہے. تو فاعل کہہ رہا ہے کہ میں نے مفعول کے اندر بڑائی کا گمان کیا، بڑا ہونے کا گمان کیا. تو جب فاعل مفعول کو ماخذ سے موصوف اور متصف گمان کرے گا تو ہم اس کو حسبان کہیں گے. اگلی اصطلاح ہے تعریض. اس کا لغوی معنی ہے پیش کرنا، اور اصطلاحی طور پر فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا تعریض کہلاتا ہے. مثال دیکھیے، مثال سے بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی. اباع بکر بقرۃ، بکر گائے کو بے کی جگہ منڈی لے گیا. اب اباع اس کے اندر ماخذ ہے بیعن، جس کا مدلول بیچنا ہے. اب بکر ہے فاعل اور بقرۃ ہے مفعول. تو فاعل مفعول کو ماخذ والی جگہ پر لے گیا. ماخذ کیا ہے؟ بیچنا، تو بیچنے والی جگہ پر لے گیا. اس کو ہم علم الصرف کی اصطلاح میں تعریض کہیں گے. اگلی اصطلاح ہے حینونت. یہ حانہ سے ہے، یعنی وقت ہونا. تو فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا. مثال دیکھیے، احصاد الزرع، کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی. ماخذ ہے حصاد، جس کا مدلول ہے کھیتی کاٹنا. تو یہاں پر فاعل ہے کھیتی. تو فاعل یعنی زرع، کھیتی جو ہے وہ ماخذ کاٹنا، اس کے وقت کو پہنچ گئی ہے. اس کو ہم کہیں گے حینونت. اگلی اصطلاح ہے مطاوعت. مطاوعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی فعل کے بعد دوسرے باب سے فعل کا اس غرض سے لانا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ پہلے فعل کے فاعل نے اپنے مفعول پر جو اثر کیا تھا، مفعول نے اس اثر کو قبول کر لیا. آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں باعدت بکرن، میں نے بکر کو اپنے سے دور کیا. اب بکر دور ہوا یا نہیں ہوا، یہ یہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اگر ہم اس کے بعد اسی سے باب تفاعل لے آتے ہیں تو اس باب تفاعل سے ایک معنی یہ بھی ظاہر ہوگا، ادا ہوگا کہ جو میں نے پہلے فعل کے اندر عمل کیا تھا یا جو اثر میں نے ظاہر کرنا تھا مفعول پہ، مفعول نے اس اثر کو قبول کیا. مثال دیکھیے، باعد بکر ولیدا فتباعد، بکر نے ولید کو دور کیا، فتباعد تو ولید نے اس دور کرنے کے اثر کو قبول کرتے ہوئے دوری اختیار کر لی، یعنی دور ہو گیا. اب آپ دیکھیں باعد باب مفاعلہ سے ہے اور فتباعد باب تفاعل سے ہے. تو باب مفاعلہ کے بعد باب تفاعل جب لایا جائے گا اسی مادہ اشتقاق سے، تو اس کے اندر مطاوعت پائی جائے گی. یعنی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جس اثر کو فاعل مفعول میں ظاہر کرنا چاہ رہا تھا اس اثر کو مفعول نے قبول کر لیا. تو یہ تھی مطاوعت کی تعریف. اگلی اصطلاح ہے نسبت بماخذ. نسبت بماخذ کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنا. یعنی فاعل ماخذ کو مفعول کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے یا یہ ماخذ اس سے متصف اور منسلک ہے. مثال سے بات کو سمجھیے، خون خالد عادلا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو فاعل ہے وہ خالد ہے، مفعول عادل ہے، اور ماخذ خیانتن ہے جس کا مدلول خیانت کرنا ہے. اب اس جملے کے اندر خالد یہ خبر دے رہا ہے کہ عادل کے اندر خیانت ماخذ پایا جا رہا ہے. اس کے ترجمہ سے آپ بات سمجھیے، خالد نے یعنی فاعل نے عادل کی طرف یعنی مفعول کی طرف
خیانت ماخذ کی نسبت کی. تو نسبت بماخذ کا مطلب یہ ہے کہ فاعل مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرے. آگے ہے لبس ماخذ. اس سے مراد ہے فاعل کا ماخذ کو پہننا. مثال دیکھیے، تختم زید. اب زید فاعل ہے، تختم کے اندر خاتم یعنی انگوٹھی وہ ماخذ ہے. اب فاعل نے ماخذ کو پہن لیا. یہ ہمیں اس جملے میں معلوم ہو رہا ہے کہ زید نے انگوٹھی پہنی، یعنی زید نے ماخذ کو پہن لیا. تو یہ تھی آج کی ہماری چند اصطلاحات. مزید اصطلاحات انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جانیں گے. آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.